بھائی باد خدا جتنی عظمت عالم امکان میں تصور میں آ سکتی ہے اس عظمت کا نام ہے رسول اسلام، ہے نا؟ اور اس کے بعد ہی کسی کی عظمت ہے صلوات حرمت والا۔ تو اب اس رسول کو اپنا جیسا سمجھا جاتا ہے، تو میں نے پوچھا کہ بھائی رسول کو اپنا جیسا کیوں سمجھتے ہو؟ تو کہا گیا کہ رسول کو اپنا جیسا اس لیے سمجھتے ہیں کہ انہیں بھی دو آنکھ ہے، ہمیں بھی دو آنکھ ہے، انہیں بھی ایک ناک ہے، ہمیں بھی ایک ناک ہے، ان کے دو کان ہیں، ہمیں بھی دو کان ہیں، ان کے دو ہاتھ ہیں، ہمیں بھی دو ہاتھ ہیں، ان کے دو پیر ہیں، ہمیں بھی دو پیر ہیں، میری طرح وہ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، چلتے پھرتے بولتے ہیں، لہذا وہ ہماری طرح ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی تو آپ میں اور فرعون میں کیا فرق ہے؟ آپ میں اور فرعون میں کیا فرق ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، فرعون سے میری مثال نہیں دی جا سکتی ہے۔ میں کہا کیوں نہیں بھائی؟ فرعون کے بھی دو آنکھ ہے، آپ کے پاس بھی دو آنکھ ہے، فرعون کے ایک ناک ہے، آپ کے پاس بھی ایک ناک ہے، فرعون کے دو ہاتھ ہیں، آپ کے پاس بھی دو ہاتھ ہیں، فرعون کے دو پیر ہیں، آپ کے بھی دو پیر ہیں، پھر آپ کی طرح کیوں نہیں فرعون؟ تو کہا کہ فرعون اتنا برا ہے کہ اسے ہماری طرح نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ رسول اتنے اچھے ہیں کہ تمہیں ان کے جیسا نہیں سمجھا جا سکتا صلوات پر محمد ہے نا؟ بارے دیگر صلوات پر ان کے پڑھتے ہے یا نہیں؟ اچھا فرق کیا ہے؟ تو فرق واضح کر رہا ہوں کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ انسان وہ ہے کہ جب بطن مادر میں تھا تو جاہل تھا، کچھ نہیں جانتا تھا، کچھ نہیں جانتا تھا، جاہل تھا۔ اس کے بعد فرمایا السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون، ہم نے اسے کان دیا، ہم نے اسے آنکھ دیا، ذہن و دل دیا۔ کیوں؟ اس لیے دیکھیں توجہ چاہوں گا، عام طور سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے علم دیا ہے، اللہ نے علم دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ علم نہیں دیتا ہے، علم حاصل کرنے کے سورسز عطا کرتا ہے۔ اللہ اگر علم دے تو ناانصافی ہوگی، اس کے عدل میں فرق آ جائے گا۔ علم نہیں دیتا ہے بلکہ علم حاصل کرنے کے سورسز عطا کرتا ہے۔ آنکھ دیا، اب دیکھتے دیکھتے انسان جس نتیجے پہ پہنچتا ہے وہ اس کا علم ہوتا ہے۔ کان دیا، سنتے سنتے انسان جس نتیجے پہ پہنچتا ہے وہ اس کا علم ہوتا ہے۔ ذہن و دل دیا، سوچتے سمجھتے جس نتیجے تک پہنچتا ہے وہ اس کا علم ہوا، ہے یا نہیں؟ بزرگ اسی لیے کہتے ہیں کہ تم کیا کہہ رہے ہو، مجھے تجربہ ہے نا، اور خود بھی مان لیتا ہے کہ بھائی یہ ہمارے انور ماموں کی عمر 65 سال ہو گئی، یہ ہم سے اچھا جانتے ہیں، پوری دنیا دیکھے ہیں، تجربہ ہے ان کو، ہے یا نہیں؟ یہ علم ایسا نہیں ہے کہ بس کتاب ہی کا علم ہے نا، تجربہ بھی بہت بڑا علم ہوتا ہے۔ تو اب تجربہ انہیں زیادہ ہے نا، لہذا معاشرے کے لحاظ سے ان کا علم زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اب اس کو ماننا ہوگا۔ تو یہ اللہ علم نہیں دیتا ہے بلکہ علم حاصل کرنے کے سورسز دیتا ہے، سورسز، اس سے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ لیکن یہ ہمارے لیے ہے، لیکن اہل بیت اطہار ان کے لیے ایسا نہیں ہے، چار معصومین کے لیے ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے سورہ رحمان میں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، یہ وہ ہے جسے اللہ نے پہلے علم دیا بعد میں خلق کیا۔ صلوات پر محمد پہلے علم دیا
بعد میں خلق کیا. تو اب کون ہے جسے اللہ نے پہلے علم دیا بعد میں خلق کیا؟ تو 16 رجب کو ایک بچہ دست رسالت پہ کہہ رہا ہے یا نبی اللہ توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ، قرآن سناؤ. بھئی مسلمان کو حیرت ہو رہی ہے، یہ کہاں کی روایت شیعہ آزاد کر دیتے ہیں. 3 دن کا بچہ بھلا ایسا کہہ سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. میں نے کہا کہ عجیب حال ہے. بھائی دیکھو قرآن تو پڑھو، قرآن تو پڑھو. جب مریم کے عصمت پہ آنچ آئی تھی تو یہی 3 دن کا بچہ عیسیٰ اس نے کہا تھا انی عبداللہ واتانی الکتاب وجعلنی نبیا. جب عیسیٰ 3 دن کن میں تلاوت کر سکتے ہیں تو فخر عیسیٰ علی ابن ابی طالب کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ صلوات محمد و آل محمد. اچھا تو یہ کہا گیا کہ بھئی علی نے تلاوت کیا، رسول نے نہیں کیا. ایسا ہوتا تو رسول بھی کرتے تلاوت. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول نے تلاوت نہیں کی بچپن میں اور علی نے کیا؟ ہم نے کہا کہ سمجھ بوجھ سے کام لیا. مثلا کوئی بنگالی کا ہمارے مسعود صاحب بہاری ہیں، ہمارے مسعود صاحب یہ کلکتہ کی لینگویج بولنے لگے بنگلہ یہاں، تو لوگ کہیں گے کہ نہ جانے ہمیں دعا دے رہے ہیں یا بد دعا دے رہے ہیں، ہے نا؟ سمجھ میں نہیں آئے گا. اگر رسول تلاوت کرتے تو تائید کرنے والا کون تھا؟ علی تلاوت کر رہے تھے تو رسول جیسا تائید کرنے والا تھا. یا علی تم نے داؤد سے بہتر توریت پڑھی، یا علی تم نے موسیٰ سے بہتر زبور پڑھی، تم نے عیسیٰ سے بہتر انجیل پڑھی ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. اچھا پھر رسول سے تلاوت کی امید کیوں کر رہے ہیں جسے کھل کر کہتے ہو کہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے؟ ہے نا معاذ اللہ جاہل تھے. شاید کسی وقت میں اس واقعے کو پیش کر چکا ہوں کہ میں ایک زمانے میں وہ ہتھوا میں بلاک میں پوسٹڈ تھا. سچا واقعہ سن لیں. پوسٹڈ تھا وہاں، تو وہاں اہل سنت حضرات کی وہ کمیٹی تھی اور انہوں نے ان کے سیکریٹری نے ہم سے کہا کہ سید صاحب وہ آج باروفات ہے اور وہاں سے کون سی جگہ ہے جہاں گڑھ ہے، نہیں گڑھ ہے لوگوں کا، دیوبند سے وہ مولانا آئے ہوئے ہیں اور بلبلے گلشن خطابت ہے نا، اس میں آپ ضرور آئیے گا. میں نے کہا اچھا میں آؤں گا. اصل میں وہاں مسجد کا کچھ احاطہ میں پریشانی تھی تو میں نے محنت کر دیا تھا آفس سے پرشاسن کی طرف سے، جس کی وجہ سے باؤنڈری ہو گئی تھی، ہے نا. تو لہٰذا وہ ہمیں چاہنے لگے تھے. وہ لوگ کہا کہ ضرور آئیے گا. میں گیا وہاں، تو جب وہاں گیا وہ مولانا تقریر کرنے لگے، نعرہ پہ نعرہ لگنے لگا اور یہاں تک کہ انہوں نے اپنے جملے میں کہا کہ رسول پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. دلیل کیا دی؟ کہ مدینے کے اسکول یا مدرسے میں پڑھتے لکھتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، ہے نا، اس لیے وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. خیر ہو گیا. بعد تقریر کے سیکریٹری صاحب نے کہا کہ سید صاحب وہ مولانا کی تقریر کیسی رہی؟ انہوں نے کہا کہ اسپیکنگ پاور تو ان کے پاس اچھی ہے لیکن جاہل ہے. اسپیکنگ پاور تو ان کی اچھی ہے لیکن جاہل ہے. اب انہیں بہت برا لگا اور جا کر کے انہوں نے مولانا سے کہہ دیا کہ یہاں ایک سید صاحب ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جاہل ہیں. کہا کہ ہمیں کہا ہے؟ کہا کہ ہاں. تو چونکہ رات زیادہ ہو گئی تھی ورنہ اسی وقت میں میرے پاس آتے. وہ صبح میں 4-5 آدمی کے ساتھ وہ وہاں پہنچے میرے کوارٹر پر. آئے تو کہا کہ سید صاحب آپ ہی ہیں؟ میں کہا ہاں. تو کہا کہ آپ نے مجھے جاہل کہا ہے. تو ان کے بغل میں جو تھا اس نے کہا کہ سید صاحب آپ نے مولانا کو سلام نہیں کیا ہے، پہلے تو آپ کو سلام کرنا چاہیے.
ہم نے کہا کہ شریعت تمہیں نہیں معلوم ہے؟ شریعت میں ہے کہ آنے والا سلام کرے گا، میں یہاں موجود ہوں، وہ آئے ہیں، شاید انہیں اسلام نہیں معلوم ہے کہ اسلام کا طریقہ کیا ہے، انہیں سلام کرنا چاہیے، اس لیے اگر میں سلام کر دیتا تو شریعت انہیں سمجھ میں نہیں آتی، کم سے کم اتنا تو بھی انہیں معلوم ہو گیا کہ اسلام کا طریقہ کیا ہے۔ صلوات محمد والے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا چھوڑیے یہ سب، آپ نے مجھے جاہل کہا ہے؟ ہم نے کہا بالکل کہا ہے۔ کہا کہ کیوں کہا ہے؟ دیکھیے طائش میں اور 4-5 جو تھے وہ بھی طائش میں تھے، بھائی اکیلا تنہا میں تھا، ہے نا، تو نہ جانے کیا کرتے وہ لوگ۔ ہم نے کہا کہ بالکل کہا ہے۔ کہا کہ کیوں کہا ہے؟ ہم نے کہا کہ چونکہ آپ کو ہتھوا کے کسی اسکول مدرسے میں پڑھتے لکھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، ہتھوا کے کسی اسکول مدرسے میں پڑھتے لکھتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، لہذا آپ جاہل ہیں۔ تو کہا کہ میں یہاں تقریر کرنے آیا ہوں یا پڑھنے آیا ہوں؟ ہم نے کہا کہ آپ نے کہا کہ رسول جاہل ہے اس لیے کہ مدینے میں پڑھتے لکھتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، آپ یہاں تقریر کرنے آئے ہیں اور رسول پڑھنے آئے تھے یا پڑھانے آئے تھے؟ یعنی صلوات محمد وآل محمد۔ اس کے بعد میں مخاطب ہوا ان لوگوں کی طرف، میں نے کہا کہ آپ لوگ ان کی تعریف کر رہے ہیں اور وہ آپ لوگوں صرف ان مولانا کو جاہل کہہ دیا تو ان کے تیوریوں پہ بل آ گئے، اور ہمارے رسول اسلام جو تمام انبیاء کے سردار ہیں انہیں یہ جاہل کہہ رہے ہیں، اور آپ ان کے ساتھ میٹھی میٹھی گفتگو کر رہے ہیں، ناشتہ کرا رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، یہ کافر سے بھی بدتر ہے۔ یہ کہنا تھا کہ ان لوگوں کے بات سمجھ میں آ گئی۔ کہا کہ ہاں مولانا آپ نے ہمارے رسول کو جاہل کہا ہے۔ کہا کہ اب تو خاموش ہے۔ کہا چلیے جلدی یہاں سے چلیے اور گھر آپ کا بیگ وہیں پہنچوا دے رہے ہیں ہم لوگ اسٹینڈ پر۔ صلوات محمد والے۔ تو یہ کیفیت ہے، رسول اسلام کو جاہل سمجھا جاتا ہے، پڑھا لکھا نہیں۔ اب وہ کیوں کر تلاوت کرتے ہے کیا نہیں؟ اور تائید کرنے والا کون تھا؟ لہذا علی بن ابی طالب نے تلاوت کر کے یہ واضح کیا کہ سمجھ لو جب شاگرد ایسا ہے تو استاد کیسا ہوگا۔ شاگرد ایسا ہے، علی بن ابی طالب نے کہا ہے انی عبداللہ صلوات محمد والے انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ تو جب غلام ایسا ہے تو آقا کیسا ہوگا؟ علی ابن ابی طالب نے تلاوت کی۔ میں یہاں سوال کرنا چاہتا ہوں پیغمبر اسلام سے کہ یا رسول اللہ یہ کیسا بچہ ہے؟ توجہ چاہوں گا، یا رسول اللہ یہ کیسا بچہ ہے جو 3 دن کی عمر میں تلاوت کر رہا ہے؟ یہ مزاج فطرت کے خلاف ہے۔ مزاج فطرت یہ نہیں ہے کہ 3 دن کی عمر میں تلاوت کی جائے، یہ مزاج فطرت کے خلاف ہے۔ یہ بچہ 3 دن کی عمر میں تلاوت کیوں کر رہا ہے؟ کہا کہ مزاج فطرت تم اپنے لحاظ سے سوچ رہے ہو، تمہارے مزاج کے خلاف ہے۔ یہ ما فوق البشر ہے، یہ وہ ہے کہ نومولود ہے تب بھی تلاوت کر سکتے ہیں، سرطن سے جدا ہو جائے تب بھی تلاوت کر سکتے ہیں۔ آئیے مولا علی سے پوچھیں کہ مولا علی آپ نے مزاج فطرت کے خلاف 3 دن کے عمر میں تلاوت کیوں کی؟ جب نہیں مولا جواب دے کہ میں 3 دن کی عمر میں نے تلاوت اس لیے کی کہ دنیا پہ واضح ہو جائے کہ پڑھ کے آنے والا اور ہے، آگے پڑھنے والا اور ہے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ اچھا امام حسین نے نیزے پہ تلاوت کی، آئیے ان سے پوچھا جائے کہ مولا حسین مزاج فطرت کے خلاف آپ نے یہ تلاوت کیوں کی؟ مزاج فطرت کے خلاف یہ تلاوت کیوں کی؟ بھائی سر تن سے جدا ہونے کے بعد کوئی تلاوت نہیں کر سکتا ہے، آپ نے سر تن سے جدا ہونے کے بعد تلاوت کیوں کی؟
اور جب نہیں مولا حسین جواب دے کہ میں دنیا پہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کا حافظ اور ہے، محافظ اور ہے، ہم محافظ قرآن ہیں۔ صلوات محمد ذرا اس سے بہتر انداز میں دودھ پڑھ دے۔ اسلام نے کیا کیا؟ پہلا کام یہ کیا کہ اپنی زبان دہنے امامت میں ڈال دیا۔ مولا علی کے دہن میں اپنی زبان دے دی۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کر رہے ہیں؟ سائنس منع کر رہا ہے، میڈیکل سائنس۔ آپ کسی بچے کو گود میں لے کر کے اپنی زبان دے دیں اس کے منہ میں، لوگ بگڑ جائیں گے؟ نہیں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ کا جراثیم منتقل ہو جائے گا، اس بچے میں بیماری ہو جائے گی، یہ جراثیم منتقل ہو جائے گا، ایسا نہ کیجیے۔ رسول اللہ اپنی زبان دہنے علی نے دے دیا۔ رسول اللہ نے یا رسول اللہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کہ ابھی تو تم نے کہا کہ زبان دے دینے پر جو کچھ اس کے اندر ہوتا ہے وہ منتقل ہو جاتا ہے، اور جس کے اندر جراثیم ہوگا جراثیم منتقل ہوگا۔ جس کی زبان میں صداقت ہوگی، جس کی زبان میں عصمت ہوگی، جس کی زبان میں لطافت ہوگی، وہ منتقل ہوگا۔ آپ کی زحمت کو یہ ہے عظمت اہل بیت۔ مولا کائنات دو چار جملے اسی سے اب الگ سے ہٹ کے کیوں پڑھوں، اسی سلسلے کو تمام کروں کہ جب ابھی رسول اللہ اپنے دہن سے لباب دہن دے رہے تھے مولا علی کے منہ میں، ادھر سے ابو جہل صاحب آئے، چودھری ابو جہل، اور انہوں نے کہا کہ اے محمد ابن عبداللہ، ہماری قوم کہتی ہے کہ تم نے محمد ابن عبداللہ کی پیشانی پہ بھوتوں کے قدموں کی خاک نہیں لگائی، اس لیے وہ ہمارے عقیدے کو نہیں مانتے، چاہتے ہیں کہ اس بچے کے پیشانی پہ بھوتوں کے قدموں کی خاک لگا دیں۔ رسول اللہ نے کہا کہ بچہ حاضر ہے، جاؤ انعام و کرامات لے لو۔ اب وہ بھوتوں کے قدموں کی خاک اٹھائی انہوں نے اور گئے حضرت علی کے پاس، چاہا کہ پیشانی پہ لگائیں، حضرت علی نے اس کی داڑھی کو پکڑا اور ایک تماچا لگا دیا۔ تاریخ میں دو تماچے ملتے ہیں، ایک موسیٰ کا تماچا فرعون کے چہرے پہ اور دوسرا علی کا تماچا ابو جہل کے چہرے پہ۔ جب موسیٰ کا تماچا فرعون کے چہرے پہ لگا تھا تو وقتی ٹیڑھا ہوا پھر سیدھا ہو گیا، جب علی کا تماچا رخ ابو جہل پہ لگا تو ایسا ٹیڑھا ہوا کہ چلتا تھا مغرب کی طرف، چہرہ مشرق کی طرف۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اچھا مولا علی سے سوال کریں کہ مولا علی تماچا لگا دینا تھا تو تماچا لگا دیا ہوتا، یہ داڑھی کیوں پکڑ کے لگایا؟ بھائی داڑھی پکڑنا کسی کی توہین ہے نا، یہ داڑھی کیوں پکڑ لیا؟ ایسے ہی تماچا لگا دیا۔ کہا کہ تماچا تو رخسار جہالت پہ لگایا، داڑھی پکڑ کر تماچا اس لیے لگایا کہ تم دیکھو گے کہ داڑھی کی کوئی حد نہیں ہوگی، کسی کی یہاں تک، کسی کی یہاں تک، کسی کی یہاں تک، سوچا کہ لگے ہاتھوں داڑھی کی حد معین ہو جائے۔ فاطمہ بنت اسد بچے کو لے کر گھر آئی، اور جب آئی تو جھولے میں
ڈال دیا. پہلے کچھ کپڑوں میں لپیٹا جاتا ہے، وہاں کے دستور کے مطابق 4-5 کپڑوں میں بچے کو لپیٹا جاتا ہے. کماتوں میں سے کماتا کہا جاتا ہے، اس میں لپیٹا جاتا ہے. وہ لپیٹنے لگے، ایک کماتے میں لپیٹا، مولا علی نے ایک انگنائی لی اور توڑ دیا. دوسرے کپڑے میں لپیٹا، پھر توڑ دیا. تیسرے کماتے میں لپیٹا، پھر توڑ دیا. جب 5واں کماتا تو لگایا اور توڑ دیا تو فاطمہ بنت اسد نے کہا بیٹا یہ کماتوں کو تو کیوں توڑ دے رہے ہو؟ مولا علی نے کہا مادر گرامی میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، میرے ہاتھ نہ باندھو. اور سائل کو انگوٹھی وہی دے سکتا ہے جس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہو. صلوات محمد وآل محمد. ہمارے دیگر فرمان پڑھ دیں. اب کچھ دیر کے لیے جناب فاطمہ بنت اسد چھوڑ کر ہٹ گئی. جب واپس آئی ہے تو کیا دیکھا کہ جھولے کے قریب ایک اژدہا 2 ٹکڑوں میں پڑا ہوا ہے. 2 ٹکڑوں میں پڑا ہوا ہے. بس فاطمہ بنت اسد نے جب یہ دیکھا ہے آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے اور ایک جملہ کہا حیاک اللہ حیدرا، حیاک اللہ حیدرا، اے اللہ کے شیر خدا تمہیں سلامت رکھے، اے اللہ کے شیر خدا تمہیں سلامت رکھے. یاد رکھیے گا یہ حیدر نام ان کی ماں نے رکھا ہے، حیدر نام ان کی ماں نے رکھا ہے. لہذا ہر مقام پر مقام فخر پہ علی بن ابی طالب نے جب بھی اپنا نام بتایا ہے تو حیدر بتایا ہے. جب مرحب نے کہا انا الذی سمتنی امی مرحبا، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے. صلوات محمد وآل تو علی نے کہا انا الذی سمتنی امی حیدرا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. تو ہر مقام فخر پہ مولا کائنات نے اپنی ماں کا نام رکھا ہوا حیدر بیان کرتے تھے اور فخر محسوس کرتے تھے. سماعت فرمائے آخری منزل آپ کی زحمت تمام. ہر مقام پر تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک بار مولا کائنات جنگ سے تلوار لے کر آئے اور بی بی فاطمہ کو دیا، کہا کہ بنت رسول اسے صاف کرو. طریقہ یہی تھا کہ بنت رسول صاف کرتی تھی، خون صاف کرتی تھی اس پر. اور پھر مولا نے دیا اور دے کر کہا کہ بنت رسول جانتی ہو یہ تلوار کس کی ہے؟ توجہ چاہوں گا بچہ منٹ. بنت رسول جانتے ہو یہ تلوار کس کی ہے؟